پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ ذرا غور فرمائیں. میں ایک مدرسے کا ایک چٹائیوں پر پڑا ہوا طالب علم ہوں. نہ میں مدرسے گیا، نہ میں سکول گیا، نہ میں کالج گیا، یا نہ میں یونیورسٹی گیا. لیکن اللہ کے فضل سے میرے دادا حضرت بابو جی نے مجھے وہ علم دلوایا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں والے پوچھنے کے لیے میرے پیچھے پھرتے ہیں. اور ایک سوال اگر اپنے موڈ میں آ کر دوں تو بند کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے نعت کا. یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے وہ چن لے اپنی رحمت کے لیے. من کے عموم میں بھی تو آ سکتا ہوں نا. من میں تخصیص تو نہیں ہے نا. کرم رحمت میں تخصیص ہے، من کے عموم میں تخصیص نہیں ہے. اعطاء رحمت میں تخصیص ہو سکتی ہے لیکن من کے عموم میں تخصیص نہیں ہے. من میں اگر تخصیص کر دی جائے تو پھر من اپنی عمومیت کا معنی کھو دیتا ہے. تو پھر کائنات ساری انسان تو نہیں آ سکتے، اس میں ایک آدمی آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق کود پڑا. بھائی عشق کس کو کہا؟ ابراہیم کو، جناب ابراہیم کو. اور کہا کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل جو ہے، یہ ظاہری عقل جو ہے ہمیں آپ کے پاس میرے پاس ہے، یہ تو ابھی منڈیر پر کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ یہ ابراہیم کر کیا رہا ہے. دہکتی آگ میں، جلتی آگ میں، لپکتے شولوں میں جا رہا ہے. ابھی اوپر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہی ہے. تو عشق صاحب کود رہے ہیں. میں اب سوال کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، علماء سے، مفکرین سے، کہ کیا معاذ اللہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی تھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عقل سے ظاہر سے فارغ ہو گئے تھے؟ نبی تو تمام نقائص اور معائب سے پاک ہوتا ہے. تو یعنی انہوں نے، ان کی عقل بدستور تھی، اسی طرح قائم تھی. اور عقل ابراہیمی جو اپنے وجود میں پوری امت، جس کو قرآن نے کہا کہ امت تھا، وہ اپنے وجود میں، ایک وجود میں پوری امت تھا. تو اگر امت تھا تو پوری امت کے دماغ اس میں تھے. کام کا ایک دماغ ہو تو وہ 10 لاکھ کروڑ پر بھاری ہوتا ہے. تو جس میں پوری امت کا دماغ ہو، تو اس کو کوئی معاذ اللہ پاگل کہہ سکتا ہے کہ اب یہ جنون میں آ کر اس نے چھلانگ لگا دی؟ نہیں، عقل اسی مقام پر تھی. مگر عقل نے جب اللہ کی اطاعت میں اور جابر اور ظالم کے سامنے انکار کیا کہ میں تیری بات نہیں مانتا، میں آگ میں چلا جاؤں گا، تو اس وقت عقل جو ابراہیم کی عقل تھی، اس نے جنون کا ایک روپ دھارنا شروع کیا. کہ جنون کیا ہوتا ہے؟ کہ عقل کہتی ہے کہ یہ آگ ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں، آگ نہیں ہے، تم اسے چھوؤ، پکڑو. اب ذات ایسی ہے، چیز ایسی ہے سامنے جو حکم دے رہی ہے، تو انسان عقل کو ادھر کر کے اسے پکڑ لیتا ہے. وہ جنون ہے. عقل اپنی جگہ رہتی ہے لیکن اس پر غلبہ جنون کا آ جاتا ہے. اور وہ جنون جو ہے وہ بھی عقل کا نتیجہ ہوتا ہے. جب عقل ظاہر اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو جنون کی منزل پھر شروع ہوتی ہے.
ہے جی؟ عقل جب اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے، میں اس کی مثال دوں. آپ پانی ابالیں، تجربہ کریں. ایک حد سے جب ابلتے ابلتے پانی کو چکھیں، کڑوا ہو جائے. اور میٹھا آپ ڈالیں، زیادہ میٹھا ڈال دیں اسی پانی میں، میٹھا ڈال دیں، انتہا مٹھاس کی کڑواہٹ ہے. کیا آپ چکھ نہیں سکیں گے؟ انتہا آپ ڈال دیں، زیادہ ڈال دیں، آپ چکھ نہیں سکے. کیوں حکیم صاحب؟ اور کڑواہٹ جب انتہا پر پہنچتی ہے تو اس میں مٹھاس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے غالب نے کہا تھا کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. جب مرض، اللہ معاف کرے آپ سب کو امراض سے شفا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، لیکن کوئی کسی مرض میں اگر مبتلا ہے تو اگر اس کو کوئی دوائی کارگر نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیں، میری بات سن لیں، اس کے بعد تجربہ کریں. کو آپ کو درد ہوتی ہے، تکلیف، کوئی خارش ہوتی ہے کہیں، تو جب وہ حد پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اس میں ایک لذت سی آنے لگتی ہے، عادی ہو جاتا ہے انسان. وہ تکلیف نہیں ہوتی جس طرح عام طور پر ہوتی ہے جی. تو یہ حد سے جب چیز گزر جاتی ہے، جب تعلقات کی کشیدگی انتہا پر پہنچ جائے، دشمنی، تو پھر قریب ہوتی ہے دوستی کے ہاتھ بڑھنا. اب جب دوستی انتہا پر پہنچ جائے تو دشمنی تاڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ دشمنی پڑ جائے. ہر چیز کی انتہا سے ابتدا اور انتہا پر فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ لیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے چھلانگ لگائی اور کمال ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کوئی ڈر نہیں آیا. عقل ظاہر اگر ہوتی، ہماری عقل تو وہ کبھی چھلانگ نہ لگانے دیتی، لیکن وہ جو جنون تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، ایک عشق تھا، والہانہ پن جو تھا جی، کہ وہ مجھے خود سنبھالے گا اور وہ کہے گا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اس کا جو آسرا ہے، معیت کا جو آسرا ہے، اس نے عقل کو کہا کہ ٹھہرو، پیچھے ہٹ جاؤ، محو تبش تماشائے لبے بام. ابھی تو حد سے جب گزرتی ہے عقل تو جنون کی منزل شروع ہوتی ہے. مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے، عبور وادی حیرت کریں گے. اولیاء اللہ کو پر جب استغراق کا عالم آتا ہے تو آنکھیں ان کی بند ہو جاتی ہیں. جب جلووں کی کثرت اور تجلیات کا ہجوم ان پر آ جاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. بھائی کوئی عقل مند آدمی آنکھیں بند کرتا ہے؟ آپ تو سب جاگ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی دنیا میں اس مرتبے کا آدمی ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوں گی، وہ جلووں میں کھویا ہوا ہوگا. بظاہر غفلت ہوگی اس پر، بظاہر بولیے غفلت، آنکھیں بند کرنا غفلت کی غمازی کرتا ہے. لیکن یہ غفلت ہوش دراستی ہے. عقل کل، خرد، عقل، تعقل اس کی آستین میں ہے، وہ پیچھے چل رہا ہے. اس کی غفلت پر بڑے بڑے شعور اور بینائی اور دانائی قربان ہو رہی ہے. اس کا بظاہر جسم کمزور ہو گیا